بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سنو دل سے یارو یہ سلام آخری ہے، سنو دل سے یارو یہ سلام آخری ہے، یہ بزم آخری ہے، یہ کلام آخری ہے، یہ بزم سعید کی پر نور محفل، یہ بزم سعید کی پر نور محفل، مگر دل جدائی کا غم کھا رہا ہے۔ یہ بزم سعید کی پر نور محفل، مگر دل جدائی کا غم کھا رہا ہے۔ سعادت ملی مجھ کو دین نبی کی، فخر سے میرا سر بلند ہو گیا ہے، فخر سے میرا سر بلند ہو گیا ہے۔ حضرات محترم، ایک طرف ہمیں ختم بخاری کی خوشیاں ملی ہیں اور درس نظامی کورس مکمل کرنے پر ہمارے دل میں بہاریں ہی بہاریں کھل اٹھی ہیں، اور دوسری طرف میرے مادر علمی اور میرے یہ معزز اور مکرم ساتھی اور میرے اساتذہ سے جو جدائی کا دکھ ہے وہ میرے دل کے اندر ایسے چبھ رہا ہے جیسے کوئی مجھے چوٹوں سے یا زخموں سے چور چور کر رہا ہو۔ حضرات محترم، یہ ہماری جامعہ، یہ ہمارے مادر علمی ماں کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی بچہ باہر سے زخم کھا کر، مصیبتیں جھیل کر، تڑپ کر اپنی ماں کی آغوش میں آتا ہے تو اس کو دل میں اطمینان اور قلب میں سکون ملتا ہے۔ جب بندہ اس جامعہ کے در و دیوار میں آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو سینے سے لگایا ہے اور دل کو اطمینان مل گیا ہے۔ حضرت محترم، آپ احباب ابھی پڑھ رہے ہیں، آپ احباب کو ابھی یہ بات محسوس نہیں ہوگی، لیکن جو دورہ حدیث شریف کے ساتھی ہیں، جو آپ یہاں سے فراغت حاصل کر کے باہر جائیں گے اور جب انہیں باہر کے دھکے لگیں گے اور ذمہ داری کے پہاڑ ان کے کندھوں پر آئیں گے تو تب انہیں محسوس ہوگا کہ جب میں جامعہ میں رہتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ماں نے مجھے گود میں لے کر اپنے سینے سے لگایا ہوا۔ حضرت محترم، پتہ تو تب چلے گا جب باہر جائیں گے اور باہر کی تیز دھوپ اور تیز ہوائیں جسم کو چیرتی ہوئی اندر سے گزرے گی، تب بندے کو پتہ چلے گا یارو جب میں جامعہ میں تھا تو تب میں اپنی ماں کے آغوش میں لپٹا ہوا تھا۔ حضرت محترم، جب باہر کے دھکے لگیں گے، مصیبتیں اور زخموں سے دل چور چور ہوگا تو اس وقت جامعہ کا ہر طالب علم یہ پکار کر کہے گا دھرتی تیری ایسی ہے کہ ماں جیسا گما ہے، دھرتی تیری ایسی ہے کہ ماں جیسا گما ہے، جو چین تیری گود میں ہے اور کہاں ہے۔ دھرتی تیری ایسی ہے کہ ماں جیسا گما ہے، جو چین تیری گود میں ہے اور کہاں ہے۔ ہیں اور بھی گلشن، ہیں اور بھی گلشن تو بہاریں بھی بہت ہیں، چڑیوں سے انادل سے بھرا یہ درخشاں ہے، دیکھیں گے کہاں اور تیرے پیار کا منظر، اے جامعہ تیرے در و دیوار کا منظر، بھولے سے نہ بھلا پاؤں گا انوار کا منظر، اے جامعہ تیرے در و دیوار کا منظر۔ تو خواب احمد سعید، تو باغ مظہر سعید، تو فکر ارشد سعید ہے۔ تو خواب احمد سعید، تو باغ مظہر سعید، تو فکر ارشد سعید ہے۔ یاسین کی نسبت تیرے ماتھے پہ سجی ہے، یاسین کی نسبت تیرے ماتھے پہ سجی ہے۔ تو رشد و ہدایت کا ہے ایک مہر درخشاں، تو رشد و ہدایت کا ہے ایک مہر درخشاں، وہاں رش کے بہاراں تیرے گلزار کا منظر، اے جامعہ تیرے در و دیوار کا منظر۔ حضرات محترم، آنے والے وقت میں ہمیں ان مصیبتوں سے اور جو ہمارے کندھوں پر نئی ذمہ داریاں آ رہی ہیں ان سے نمٹنے کے لیے
اور ان کو سنبھالنے کے لیے ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جامعہ سے اپنے تعلق کو وابستہ رکھیں۔ میں اپنے ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اساتذہ سے، اپنے ساتھیوں سے جو محبتیں ہیں، جو الفتیں ہیں، ان کو قائم رکھنا اور زندگی میں کسی لمحے، کسی موڑ پر، کسی گھڑی پر ان کو کبھی بھلانا نہیں ہے۔ میں نظم کی صورت میں اپنے درد دل کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں اپنی صدا یاد رکھنا، کبھی بھی نہ ایک دوسرے کو بھلانا۔ دعاؤں میں اپنی صدا یاد رکھنا، کبھی نہ ایک دوسرے کو بھلانا۔ کسی سے کوئی گر خطا ہو گئی ہو، کسی سے کوئی گر خطا ہو گئی ہو، بھولے سے کوئی جفا ہو گئی ہو، جفا بھول جانا، وفا یاد رکھنا، خدا را میری التجا یاد رکھنا، دعاؤں میں اپنی صدا یاد رکھنا۔ اور اساتذہ کی نظر میں ایک شعر کر رہا ہوں کہ جو محنت سے تم کو پڑھاتے رہے ہیں، جو محنت سے تم کو پڑھاتے رہے ہیں اور جگر کا لہو تم کو پلاتے رہے ہیں، جو محنت سے تم کو پڑھاتے رہے ہیں اور جگر کا لہو تم کو پلاتے رہے ہیں، میں کہتا ہوں تم سے بہت درد دل سے، میں کہتا ہوں تم سے بہت درد دل سے، انہیں مت بھلانا، انہیں یاد رکھنا، دعاؤں میں اپنی صدا یاد رکھنا، کبھی بھی نہ ایک دوسرے کو بھلانا۔ جامعہ کے بارے میں ایک شعر بس کر رہا ہوں۔ یہ بوٹے یہ گنچے یہ گل پیارے پیارے، یہ بوٹے یہ گنچے یہ گل پیارے پیارے، سہانا سا محبوب جو خوبصورت نظارے، سہانا سا محبوب جو خوبصورت نظارے، معطر فضائیں معطر ہوائیں، یہ گلشن مہکتا ہوا یاد رکھنا، دعاؤں میں اپنی صدا یاد رکھنا۔ حضرات محترم، آخر میں بزم سعید کے حوالے سے دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں 2 سال بزم سعید رازی میں ناظم اعلیٰ کے طور پر کام کیا ہے، اور جو بزم سعید رازی کے طلباء ہیں میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ پورے 2 سال نہایت ہی محبت اور خلوص کے ساتھ گزارا ہے۔ کبھی 2 سال میں ایسا وقت یا ایسا لمحہ نہیں آیا کہ کبھی میں ان سے الجھا ہوں یا میرے ساتھ یہ الجھے ہوں۔ انہوں نے نہایت ہی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ اور میں آنے والے وقت میں بزم سعید کی ترقی کے لیے ایک تجویز پیش کرنا چاہوں گا کہ ہم جو مقابلے کراتے ہیں، ان مقابلوں میں اکثر ہماری جو بڑی کلاس کے طلباء ہوتے ہیں وہ حصہ لیتے ہیں، کیونکہ چھوٹی کلاس کے جو طلباء ہیں ان کی پہنچ سے جو عنوان دیے جاتے ہیں وہ بہت دور ہوتے ہیں۔ تو میں آنے والے وقت میں بزم سعید کے لیے ایک تجویز دینا چاہتا ہوں کہ ایک مقابلہ بزم سعید رازی کا جو اوپر کی بزم ہے صرف ان طلباء کا کرایا جائے، تاکہ ان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ بھی اجاگر ہو اور وہی بھی اچھل کر باہر آئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ان تمام طلباء سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے ناظم اعلیٰ بننے سے ایک چیز کو میں نے دیکھا ہے کہ جو چھوٹی کلاس کے طلباء ہیں ان کے اندر جذبے کے ساتھ تقریر کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، ایک شوق پیدا ہوا ہے۔ تو اگلے سال بھی ایسا ہی ناظم اعلیٰ ہونا چاہیے جو آ کر بزم سعید کو آگے چلائے اور بزم سعید کو کامیابی کی بلندی تک پہنچائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔